نے بھی یہ حکم دیا ہے اگر کوئی صدقہ دے دیں، خیرات دے دے تو تم رشتہ دار کو اس کا حق دو، ٹھیک ہے۔ آپ حقوق دیے بغیر اگر آگے صدقہ دے دے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے رشتہ داروں کو اس کا اپنا حق دو۔ رشتہ دار میں والدین بھی ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں نا کہ اپنے گھر والوں کو اتنا تنگی کرتے ہیں، گھر والوں کو دیتے نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے گھر میں تنگی، بیوی بچوں کو نہیں دیتے ہیں، پھر آگے دیتے ہیں، تو پھر اس کا نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس چیز کا سختی سے منع کیا ہے۔ اگر کسی نے کچھ دینا ہو، ٹھیک ہے، صدقہ خیرات کرنا ہو، تو پھر سب سے پہلے جو ہیں اس کی کیا ہے والدین لازمی ہیں، اس کے بعد کیا ہے اس کے بیوی بچے کے اوپر خرچ کرنا ضروری ہے، اس کے بہنوں کے اوپر خرچ کرنا ضروری ہے، پھر جا کے ہمسائے کو دیکھے، گھر والوں کو دیکھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاتی ذی القربیٰ حقہ، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو حق، ان کا اپنا حق دے دو، پھر محتاجوں کو دے دو، پھر مسافروں کو دے دو، یہ کیا ہے تمہارے لیے بہتر ہیں کہ وہی ہیں جو فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رزق جو ہے تمام کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیز ہے، تو اس لیے جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ اسی کے حکم کے ہدایت کے مطابق خرچ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں غریبوں، مسکینوں اور رشتہ داروں کے جو حقوق اللہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے وہ ان کو دینا ضروری ہے۔ تو اس سے مال میں یعنی جو اگر کسی کو ایسا لگے نا کہ اگر کسی کو دیں تو پھر کیا ہے کہ مال میں کمی آ جائے گی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رزق کی کشادگی اور تنگی اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے، ٹھیک ہے۔ جو تمہیں حقوق کی ادائیگی کے بعد محروم نہیں فرمایا گیا، بلکہ حقوق ادا کرنے کے نتیجے میں آپ مفلس نہیں ہو جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اور بھی برکت عطا کرے گا۔ تو میں کہتی ہوں نا کہ جو بنا کہ اگر کوئی چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، ٹھیک ہے، یا مطلب چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، امیر اپنے حساب سے دے دے، غریب اپنے حساب سے دے دے، لیکن امیر کو بھی اپنے حساب سے دینا چاہیے، لیکن غریب کو بھی صدقہ خیرات دینی چاہیے۔ کیوں؟ اگر اس کے پاس نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی اس کی مقدار کو نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قبولیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات وہ دیکھتا ہے جو آپ کی نیت میں ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 روپے ہیں تو پھر 1 روپے صدقہ دیا کرو، ٹھیک ہے، چاہے وہ کہ جس سٹیج پر ہو، لیکن وہ اپنے حساب سے دے دے۔ اگر آپ کے پاس 1000 روپے ہے تو اس میں سے آپ 10 روپے تو دے سکتی ہے نا، کوئی فرق تو نہیں آئے گا، لیکن ہم یہ دیتے نہیں ہیں، کیونکہ ڈیلی کے حساب سے، روزانہ کے حساب سے ہمارے اس میں صدقہ خیرات جو ہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے کیا ہوگا بلائیں، یعنی الصدقۃ رد بلا، صدقے سے کیا ہوگا بلا جو ہے ٹالتی ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اگر آپ کے پاس اگر چند لقمے ہیں، کھانا آپ کے اس میں ہے، تو پھر اس میں سے 1 لقمہ، اگر آپ کچھ نہ دے سکتے ہو تو کم از کم اسی کھانے میں سے 1 لقمہ کسی کو دے دیں، اس سے کیا ہوگا یہ بھی آپ کا صدقہ ہے۔ تو پھر اس سے ہماری پریشانیاں جو ہے ختم ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ ہمارے مشکلات ختم ہوں گے، کہ آنے والی جو ہیں اگر کوئی مصیبت آنا ہو، مشکلات آنا ہو، پریشانیاں آنا ہو، تو پھر یہ چیزیں کیا ہوگا اسی صدقے کی وجہ سے جو ہیں ٹل سکتی ہیں۔ تو ہم ایسا کبھی بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ امیروں کے اوپر فرض ہے صدقہ دینا، غریبوں کے لیے نہیں ہے، غریبوں نے بس کھانا ہے، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ غریبوں کو بھی اپنے اس کے مطابق دینی چاہیے، کیونکہ اگر اس کے پاس نہ ہو تو کم دے دیں، ٹھیک ہے، اگر ہو تو زیادہ دے دیں۔ اگر میں نے کہا نا کہ اگر 100 روپے تو اس 100 روپے میں سے 1 روپے تو دے سکتی ہے نا، نہیں دے سکتی۔ اگر 1000 ہو تو 1000 میں سے 10 روپے تو دے سکتی ہے نا، نہیں دے سکتی، تو اس میں فرق تو نہیں آئے گا۔ تو امیر اپنے حساب سے دینا چاہیے، ٹھیک ہے، غریب جو ہے اپنے حساب سے دینی چاہیے، لیکن اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی پریشانیاں جو ہے ایسے ہی ٹالتی ہے، الصدقۃ رد بلا، جو کہ صدقے جو ہیں بلائیں ٹال دیتی ہیں۔ تو ہمیں کہ اگر کوئی پریشانی نہ کہ یا کوئی بیماری جو ہے اگر آنا ہو تو پھر اگر آپ صدقہ نکالیں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے وہاں سے رک جاتی ہیں، وہاں سے واپس جاتے ہیں۔ تو ہمیں تھوڑا